کے اگینسٹ، پوری فوج کی بات کر رہا ہوں، آرمی کی بات نہیں کر رہا ہوں، آرمی، نیوی، ایئر فورس، ان کے اگینسٹ میں زندگی میں نہ گیا ہوں نہ جاؤں گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، پولیٹیکل پارٹیز بدل سکتے ہیں ہم۔ آج ملک میں پی ٹی آئی ہے، کل پی ایم ایل این ہوگا، پرسوں پیپلز پارٹی ہوگی، کبھی جماعت ہوگی، مگر فوج کو ہم کبھی نہیں بدل سکتے۔ ہم کو فوج کی وجہ سے، آپ لوگ کو یاد نہیں ہوگا، مجھے 65 کی جنگ بھی یاد ہے، مجھے 71 کا جنگ بھی یاد ہے۔ آج انہی فوج کی وجہ سے پاکستان سلامت ہے، پاکستان ایک ایٹمی قوت ہے۔ آج میں بیٹھ کے اگر کہوں کہ انڈیویجول کے ساتھ آپ کا جھگڑا ہوتا ہے، مجھے ہو سکتا ہے کسی کی شکل پسند نہیں ہو، مجھے کوئی بریگیڈیئر پسند نہیں ہو، مجھے کوئی جنرل پسند نہیں ہو، مگر اگر میں بیٹھ کے پورے کہوں گا کہ جی جو ہے یہ فوج صحیح نہیں ہے، فوج کے اوپر جو خاص طور پہ شہداء کے اوپر جو ان کے مونومنٹس تھے، اس کے اوپر جو ہنگامہ آرائی ہوئی اور توڑ پھوڑ ہوئی، ہم کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ہم دیکھیں نا، یہ وہ کام ہوا ہے جو کہ میں کہوں گا کہ انڈین کا باپ نہیں کر سکا، ٹھیک ہے نا۔ آج ہم نے وہ کام کیا کہ جی وہاں پہ جا کے مونومنٹس توڑے، ہم نے ریڈیو اسٹیشن کو جو ہے وہاں پہ جو ہوئے ہمارے، دیکھیں کون لوگ تھے یہ مجھے نہیں معلوم کیونکہ میں اس ٹیم کا حصہ نہیں ہوں، مگر جو لوگ بھی تھے میں پھر کہوں گا کہ وہ غلط تھے، اور فوج کے خلاف جانا جو ہے کہیں سے جسٹیفائی نہیں کرتا ہے، کیونکہ اگر ہم فوج کی باتیں کرتے ہیں کہ جی یہ فوج پورا خراب ہے، تمہیں کیا انڈیا سے ہم فوج لے کے آئیں گے، امریکہ سے فوج لے کے آئیں گے، افغانستان سے لائیں گے یا ایران سے لائیں گے، یا تو ہم اپنے آپ کو پٹے پہ دیں گے جیسے جاپان نے دیا ہے۔ ہم فوج کو ہٹا کے یہ ملک نہیں چل سکتا۔ یہ ملک پولیٹیکل پارٹیز دیکھیں نا، ڈنڈے کے زور کے اوپر، ٹھیک ہے نا، پولیٹیکل پارٹیز پولیٹیکل جو ہے سسٹم پہ آئیں، ٹیبلوں پہ بیٹھیں، صرف اور صرف کچھ لوگ ڈنڈے بردار ہیں، کچھ لوگ ملیٹنٹس کو لے کے چل رہے ہیں۔ میں کم از کم جب پی ٹی آئی میں آیا تو یہ میں واضح تھا کہ یہ ایک سلجھی ہوئی پارٹی ہے اور ہمارے پاس کوئی ملیٹنٹ ونگز نہیں ہے، مگر میں نے یہ جو واقعہ دیکھا میرے دل کو بڑا افسوس ہوا۔ یہ نہیں کہ میں آج یہ کہہ رہا ہوں، ہمارے کچھ دوستوں کو میں نے اسی دن کہا، بلکہ اس سے پہلے ہمارے کچھ دوست بیٹھے تھے جب بات ہو رہی تھی کراچی میں، تو کہنے لگے کہ جی خان صاحب کو اگر کچھ ہو گیا تو ہم فوجی کے جی ایچ کیو کے سامنے جائیں گے۔ یہ میری بات ان لوگوں کو یاد آئے گی، میں نے اس وقت کہا تھا، آج سے کوئی 6 روز پہلے میں نے کہا وی ول ہیڈ فار اے سول وار۔ آپ چاہتی ہیں کہ ہم سول وار کے لیے جائیں کہ ہم فوج سے لڑیں؟ دیکھیں، فوج سے لڑنا کہیں سے جائز نہیں ہے، اور پارٹیز ہے۔ آج دیکھیں نا، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ نے پارٹی چھوڑ دیا، آپ کا ٹکٹ تھا۔ دیکھیں، میرے لیے ایسی 100 قربان ہمارے فوج کے اوپر، اور میں تو یہ کہوں گا کہ فوج ہے تو پاکستان ہے۔ آج ایٹم بم کے خوفزدہ کیوں ہیں؟ اس کی وجہ فوج کی وجہ سے۔ وہ ایئر فورس کا پلین جس کے اوپر ہم عزت کرتے تھے کہ 1965 میں، ٹھیک ہے نا، انہوں نے جا کے انڈیا میں کیا برپا کیا، انڈین آرمی ہم سے گھبراتی تھی۔ آج ہم اس کی بے حرمتی کر رہے ہیں، اس کو لاتے مار رہے ہیں، اس کو توڑ رہے ہیں، یہ کہاں سے جسٹیفائڈ ہے؟ میرا کہنا یہ ہے، ان چیزوں کو مد رکھتے ہوئے میں جو ہے استعفیٰ دیتا ہوں، اور یہ نہیں ہے کہ میں کوئی پارٹی میں جا رہا ہوں یا مجھے کسی نے آفر کیا ہے، کیونکہ دیکھیں مجھے کوئی کیا آفر کرے گا، میں سٹنگ ایم ایل اے ہوں، میری ٹکٹ کنفرم تھی اس علاقے سے، میرے پاس خان صاحب کا اور پوری ٹیم کی سپورٹ تھی، ٹھیک ہے نا، علاقے میں لوگ عزت کرتے تھے، تو مجھے کوئی آج سامنے والا آفر کچھ نہیں کر سکتا۔ میں جاؤں گا انشاءاللہ، یا تو ایک چیریٹیبل آرگنائزیشن بناؤں گا، یا ہو سکتا ہے میری عمر ساتھ نہیں دے رہی ہے، ورنہ ایک نئی پولیٹیکل پارٹی جو ہے میں فارم کروں۔ یہ دوسرا چیز ہو سکتا ہے کہ میں ایک نئی پولیٹیکل پارٹی فارم کروں، اور اس میں وہ لوگ کے مائنڈ سیٹ کے لوگ آئیں جو کہ اس ملک کو ترقی یافتہ دیکھنا چاہتے ہیں،
جو کہ اس ملک کو آگے بڑھنا چاہتے ہیں اپنی مفاد کے لیے نہیں. میں یہ نہیں چاہوں گا کہ جی میں حکومت میں رہا تو فوج بہت اچھی، میں حکومت سے باہر نکلوں. زیادہ تر پارٹیز کا یہی طریقہ ہے کہ جب تک وہ حکومت میں ہوتے ہیں فوج کو سلام کرتے ہیں اور فوج کی تعریفیں کرتے ہیں. جیسے ہی وہ حکومت سے اترتے ہیں وہ فوج کی برائیاں کرتے ہیں. میں ایک پارٹی کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں میجورٹی آف پارٹیز کی بات کر رہا ہوں. آپ لوگوں کو بھی پتا ہے ہر پارٹی جب اتری ہے انہوں نے فوج کی برائی کی ہے. پارٹی کا مطلب آپ پولیٹیکل لڑائی لڑیں، آپ پولیٹیکل چیزوں کے اوپر آئے، آپ ایشوز کے اوپر آئے. عوام کی بات کوئی نہیں کرتا. میں اسمبلی میں بیٹھتا ہوں، اسمبلی میں اتنے مہینے سے کیا ہو رہا ہے؟ یار یہ پولیٹیکل پارٹی جائے، وہ فلانا ہے، ہمارے ساتھ یہ ہو گیا. عوام کی بات کریں نا، مہنگائی کی بات کریں، انڈسٹری کی بات کریں، لوگوں کی روزگار کی بات کریں، ہیلتھ کی بات کریں. ہیلتھ کی کاسٹ کیا کرتی ہے؟ میں تو سندھ گورنمنٹ سے کہوں گا کہ ہیلتھ کارڈ ایشو کریں. کیوں نہیں کر سکتے؟ اربوں روپے کا ابھی ہم نے آٹا دیا، کس کو ملا آٹا؟ وہ کسی کو نہیں، کسی کو ملا، کسی کو نہیں ملا. اگر وہی چیز اس کو جو ہے پیپر کے اوپر ہیلتھ کارڈ کو دیتے، لوگوں کو کوئی فیسلٹیز دیں، وہ کام نہ کریں جس میں ٹرانسپیرنٹ نہ ہو. میں ایک بزنس مین ہوں، میرا ہمیشہ سے میں اپنا بزنس چھوڑ کے آیا ہوں. کیوں آیا تھا؟ کہ اس ملک کو ترقی دینے کے میں اپنا ہاتھ بٹاؤں، اپنا حصہ ڈالوں. کیونکہ اللہ نے مجھے آج جو کچھ دیا ہے اس ملک کی وجہ سے دیا ہے. میں نے کوئی رشوت لے کے نہیں بنا ہوں. 40 سال کا میرا بزنس مین ریکارڈ ہے. 40 سال میں آپ لوگ بیٹھے ہیں، پوری پاکستان سن رہی ہے. کوئی ایک آدمی آ جائے کہ محمود مولوی نے اس کے 1 روپے کا دیندار ہو یا 1 روپے کھائے ہوں. 40 سال کے بینکس میں نقصان ہوئے، بینکس کو بیٹھ کے سیٹل کیا، پراپرٹی بیچی. یہ نہیں کہا کہ ڈیفالٹ کر لو، انٹرسٹ بچا لو. آج بھی میرے پاس بہت ساری چیزیں ہیں، قرضے ہیں. میں نے کہا میں اتاروں گا اور ہر ایک کو واپس کروں. کیوں؟ کہ میں جانے سے پہلے، دنیا میں جانے سے پہلے عزت سے جانا چاہتا ہوں اور وقار سے. میں ان میں سے نہیں ہوں کہ جی میں سیاست میں اس لیے آیا ہوں پیسے بنانے. میں ایس اے پی ایم تھا، خان صاحب کے بڑا وہ ہے کہ مجھے ایس اے پی ایم بنایا تھا میرے ٹائم پہ. کوئی ایک آدمی یہ کہہ دے کہ محمود مولوی کے اوپر 1 روپے کا میں بیٹھا ہوں، میں یہ جسٹیفائی نہیں کروں گا کہ آپ کورٹ میں جائیں. میں جواب دوں گا. کورٹ میں نہیں جاؤں گا کہ یار گاڑی لی ہو، پیٹرول لیا ہو یا سیکیورٹی گارڈ لیا ہو. مجھے کہا گیا کہ جی آپ ابھی جا رہے ہیں، آپ پارٹی چھوڑیں گے، ہم آپ کو سیکیورٹی کے لیے. میں نے کہا مجھے سیکیورٹی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر میں خوف میں جیوں گا تو پھر مجھے جینے کا حق ہی نہیں ہے. میں نے کینیڈین نیشنلٹی مجھے سالوں پہلے مل رہی تھی، میں نے نہیں لیا. میں نے کہا جی میں 3rd کلاس اور 2nd کلاس سٹیزن بننا نہیں چاہ رہا ہوں. میں قوم سے اور ہمارے پارٹی کے اور باقی پارٹی کے لوگوں سے بھی کہوں گا کہ یہ خوف کا بت توڑیں. خان صاحب بہت اچھی بات کرتے تھے، کیا ہم غلام ہیں؟ مگر زیادہ تر پارٹیز میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ غلام ہی ہوتے ہیں. وہ صرف ہاں ہاں سننا چاہتے ہیں. وہ نہیں کہتے ہیں کہ جی صاحب یہ آپ غلط بات کر رہے ہیں، یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے. اگر وہ یہ کہنا شروع کریں گے تو ہماری ملک اس جگہ نہیں پہنچے گی. اگر کوئی پالیسی غلط بن رہا ہے اسی وقت اٹھ کے کہیں کہ صاحب یہ پالیسی غلط بن رہا ہے، چاہے وہ کسی پارٹی بنا رہی ہے، چاہے پی ایم ایل این بنا رہی ہے. کسی نے کہا کہ جی آٹے کی پالیسی غلط ہے، کسی نے پی ٹی آئی میں کہا، کسی نے پیپلز پارٹی میں سندھ کو کہا کہ جی آٹا کیوں مہنگا ہے. انہوں نے کہا جی چلنے دو، کیونکہ اس کی وجہ کہ ان کو خوف ہے پارٹی سے نکال دیں گے، اگلا ٹکٹ نہیں ملے گا. اور آج کل کے ماحول میں تو ساری پارٹیز کے لیڈرز سے لوگ خوفزدہ ہیں. وہ کیوں خوفزدہ ہیں؟ کہ بھیا ٹکٹ ملنا ہے اور ٹکٹ ملے گا ہی تو ہم کہیں گے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ میرا کوئی ووٹ بینک ہے، میرے 500 ووٹ بھی نہیں ہے اس علاقے میں، ووٹ عمران خان کے تھے. مگر میں یہ کہوں گا کہ آج دیکھیں نا، میں نے اصغر خان کا جلوس بھی دیکھا ہے، آپ لوگ نے بھی دیکھا ہوگا. اتنا فیمس جلوس تھا کہ ایک سرا قائد اعظم مزار پہ تھا، دوسرا نرسری سنیما پہ تھا. میں اس وقت ایک جوان لڑکا تھا، وہ جو ہے وہاں پہ تھا. اور کیا ہوا اس کا؟ ہم کو آج ہم کہتے ہیں کہ فوج برا ہے. ہم اقتدار میں آئے، کیا ہم فوج کے اگینسٹ ہو کے آئے تھے؟ ہم فوج کو ساتھ لے کے آئے تھے. خان صاحب خود کہتے تھے کہ جی فوج ہماری بیک بون ہے. آج مجھے نہیں معلوم
کس نے یہ ایڈوائز کیا ہے؟ جس نے بھی ایڈوائز کیا ہے وہ پی ٹی آئی کے دشمن ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ فوج سے لڑ کے ہم کیا ثابت کریں گے؟ آپ مجھے بتائیں نا، ہم ثابت کیا کریں گے؟ ہم الیکشن میں آئیں گے، لوگ دیکھیں جلسہ جمع کرنا، آپ کہتے ہیں 20,000 کا جلسہ، میں کہتا ہوں 50,000 کا جلسہ ہو. پرسنٹیج وائز کیا بنتا ہے؟ کراچی کی 2.5 کروڑ کی آبادی ہے، 2 کروڑ کی تو انہوں نے سینسس میں دیا ہوا ہے. 2 کروڑ کا جو ہے 1% بنتا ہے 2 لاکھ، آدھا پرسنٹ بنتا ہے 1 لاکھ، 1/4% بنتا ہے 25,000. 25,000 آدمی جلسوں میں نہیں ہوتے، وہ ہے 1/4%، 0.025%. اور ہم کہتے ہیں کہ جی عوام ہمارے ساتھ ہے. عوام کو نکلنا چاہیے، اس ملک میں ووٹ پڑنا چاہیے. 90%، 80% عوام جا کے گھر پہ سوتی ہے، پھر اس کے بعد کہتی ہے کہ جی غلط لوگ آ گئے. 90% لوگ ووٹ دیں، چاہے کسی پارٹی کو دینا ہے، تاکہ پھر 90% رسپانسبل ہوں. ووٹ دیتے ہیں 40% لوگ، اور اس کے بعد جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ زیادتی ہو گئی. میں یہی کہنے آتا ہے. تھینک یو ویری مچ. اگر کوئی سوال ہے. دیکھیں ایک بات میں بتا دوں، نہ میرا نیٹ ورک کوئی چینج کر، دیکھیں میں آپ کو بتا دوں، نہ میرا کوئی سافٹ ویئر تبدیل کر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور نہ کوئی پیدا ہوا ہے جو میرا سافٹ ویئر تبدیل کرے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں پانی کے جہازوں پہ رہا ہوں اور بڑا ہوا ہوں سمندر میں، ٹھیک ہے نا. تو یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ میں اپنے دل، دیکھیں نا سافٹ ویئر اگر تبدیل ہونا ہوتا تو کتنے لوگوں کا اور سافٹ ویئر تبدیل ہوگا، کتنے لوگ اور گئے ہیں. تو یہ میں آپ کو جواب دے دوں، میرا کوئی دیکھیں پرابلم یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے جو لوگ ملوث تھے ان کو سزائیں ملنی چاہیے. میں بالکل بول رہا ہوں، جو لوگ ملوث تھے وہ ثابت ہوں، ان کو ملنی چاہیے. اس کی وجہ ہے کہ اگر ہم اگزامپل آج نہیں بنائیں گے، میں تو کہوں گا پی ٹی آئی کی لیڈرشپ یہ اناؤنس کرے کہ جو لوگ ملوث ہیں ان کو سزائیں ملے، جو لوگ ان کو بھڑکانے والے تھے ان کو بھی سزائیں ملے. اس کی وجہ یہ کہ ہم لے کے کہاں جا رہے ہیں ملک کو، ہم ملک کو لے کے کہاں جا رہے ہیں. اگر کوئی آدمی مجھے بچوں کو بھڑکا رہا ہے تو سزا اس کو بھی ملنی چاہیے. کیوں نہیں ملے گی سزا؟ نہیں، میرا اشارہ خان صاحب کی طرف اس لیے نہیں ہے کیونکہ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، آپ سمجھتے، بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہر چیز خان صاحب کرتے ہیں. خان صاحب ہر چیز نہیں کرتے، یہ پوری پولیٹیکل پارٹی ہے. دیکھیں میں ایک بات آپ کو بتا دوں، میں وہ سیاست نہیں کرتا ہوں کہ دوسرے کو گندا کر کے اپنے آپ کو اونچا کروں. آج ادھر جو ہے یہ آپ کو اسپیچ دے رہا ہوں، اس سے پہلے بھی لوگ جانتے. میرا ایک کوئی اسٹیٹمنٹ بتا دو، جب میں الیکشن لڑ رہا تھا نا خالد مقبول کے سامنے، ٹھیک ہے، خالد مقبول سے بولے کہ ایک مجھے کوئی کلپ دکھا دیں جس میں میں نے خالد مقبول کو برا بولا. میں نے ہمیشہ یہ کہا اگر وہ آپ مجھ سے بہتر ہیں اور مجھ سے بہتر اگر آپ کو پی ٹی آئی سے بہتر سرو کر رہے تھے تو آپ ان کو ووٹ دیں. میں نے آج تک نہیں کہا. میں ابھی لڑا ہوں فاروق ستار صاحب کے سامنے، ٹھیک ہے نا، ان سے پوچھیں کہ میں نے کبھی کوئی کہا. اس کی وجہ یہ دیکھیں نا، یہ کہ آپ کا کون سا بڑا پن ہے، میں دوسرے کو نیچے کروں تو میں خود اوپر ہو جاؤں، دوسرے کو میں بولوں چور، میں اپنے، ٹھیک ہے نا، میں اگر یہ بولنا شروع کروں فلانا چور ہے، فلانا چور ہے، فلانا چور ہے، ہم اگر سب کو چور چور بولتے رہیں گے، اپنی پارٹی میں بھی لوگوں کو چور چور بولتے رہیں گے، تو آپ مجھے بتائیں کہ پھر ہم پارٹی کیسے، پھر کیا ہم خود سوکار ہیں؟ اچھا محمود صاحب آپ بتائیں کہ اس طرح آپ نے ایک آج اپنی رائے کا اظہار کیا، پارٹی کی رائے نہیں ہے، لیکن پی ٹی آئی کے اندر آپ کی سوچ رکھنے والے اور لوگ جو ہوں گے، آپ سمجھتے ہیں کچھ اور لوگ یہاں کراچی میں ہیں آپ کی سوچ کی بات کرتے ہیں؟ دیکھیں میں کہوں گا بہت سے لوگ ہیں مگر خوفزدہ تھے کہ وہ بولتے ہیں نا پہلی گولی کون کھائے گا. فرنٹ پہ آ کے کھیلنا بہت مشکل. اس کی وجہ یہ ہے کہ اتنے بڑے میڈیا کے سامنے، اتنے آج پبلک پاپولیرٹی کے سامنے ایک آدمی آگے کہہ رہا ہے میں استعفیٰ دے رہا ہوں، جس کو بولتے ہیں نا ہر چیز ملا ہوا ہو، وہ آگے کہے گا جی میں یہ چھوڑ رہا ہوں. کیوں چھوڑ رہا ہے وہ؟ لوگ تو اتنا سا چیز نہیں چھوڑتے، عہدہ نہیں چھوڑتے. میں جو ہے
میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں سندھ کا وائس پریزیڈنٹ ہوں, ٹھیک ہے. MNA سٹنگ MNA میں ہوں, ریزائن دیا ہوا ہے میں نہیں, مگر میں اب ریزائن دوں گا کیونکہ یہ خان صاحب کی امانت ہے. میں ان کے کہنے پہ ریزائن دوں گا اور ان کو بولوں گا کہ یہ آپ کا ریزگنیشن ہے. دیکھیں جیسے میں نے کہا نا, میں نام لینا نہیں چاہوں گا, مگر 6-8 یہ ابھی والی بات 9 والی بات نہیں کر رہا ہوں, اس سے پہلی والی بات کر رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ جی آپ لوگ GSQ کے گیٹ کے سامنے جائیں, تو ایک صاحب نے کہا کہ آپ آ جائیں پہلے پھر میں جاؤں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مائنڈ سیٹ چینج ہونا چاہیے. کیوں ہم جائیں؟ دیکھیں احتجاج کرنا ہر ایک کا حق ہے. ہم یہی کہتے تھے نا کہ احتجاج کرنا حق ہے. آج ہم کیوں نہیں کہتے؟ ہم نے کیوں یہ وائلنس کے اوپر ہے, ہم نے کیوں اس وقت کنڈم نہیں کیا؟ اسی وقت کنڈم کرنا چاہیے تھا کہ جی وائلنس کرنے والوں کو پکڑ لو. ہم نے کیوں کنڈم نہیں کیا؟ مجھے پولیس ڈپارٹمنٹ سے فون آیا تھا ابھی یہاں سے آنے سے پہلے کہ سنا آپ استعفیٰ دے رہے ہیں, ابھی 5 منٹ پہلے آپ استعفیٰ دے رہے ہیں تو آپ کو کوئی سیکیورٹی کی ضرورت ہے. میں نے کہا مجھے کوئی سیکیورٹی کی ضرورت نہیں ہے, اور نہ مجھے پہلے, میں بتا دوں میں پہلے بھی کیمپین کرتا رہا ہوں. طلعت بھائی مجھے جانتے ہیں, وہ ایک دفعہ بتا دیں میں SAPM تھا, ٹھیک ہے نا, میں SAPM تھا, کبھی وہ کہتے ہیں کہ میں نے کوئی سیکیورٹی گارڈ لیا. دیکھیں میں پہلے آپ کو دیکھیں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں نہ میں آج بتا دوں, کیونکہ عام آدمی یہ ہوتا ہے نا کہ جب آپ پارٹی کو چھوڑ رہے ہیں تو اس کے خلاف بات نہیں کرے. جب اگر میں بچوں کے انٹرویو کرتا ہوں, میرے پاس آتے ہیں لوگ سیلز مین کے لیے, میں نے کہا بیٹا میرے ساتھ تم بات کرو کہ میرا مال کیسے بیچو گے, مجھے یہ نہیں بتاؤ کہ سر وہ آدمی کی. میں نے کہا بیٹا کل کو جو ہے تم یہ بتا رہے ہو یہ تمہاری کمزرفی ہے. آج میں بیٹھ کے, ٹھیک ہے نا, کہ آپ کو بتاؤں یہ تھا یہ تھا یہ تھا, وہ میری کمزرفی ہے. میرا یہ ہے میں نے ریزائن کیا ہے, میں نے اپنے اصولوں کے اوپر ریزائن کیا ہے, کیونکہ میں, اور یہ میں آپ بتا دوں میری کئی دفعہ علی زیدی صاحب کے ساتھ اختلافات ہوئے. اس وقت تو آرمی کی بات, میں کہتا تھا کہ جی نیوی کے لوگ ہم پورٹ قاسم میں نے لگائے, میں اس وقت نیوی کے 7 لوگ, آپ پوچھیں کبھی آج تک اس کسی ایک نیول آفیسر کو فون کر کے میں نے کہا کہ کوئی میرا کام کر دو. اس کی وجہ کہ میں سمجھتا تھا کہ نیوی کے لوگ پورٹ میں زیادہ افیکٹو ہوئیں گے بنسبت آرمی کے. اس کی وجہ ہے کہ ان کو سی کا تجربہ ہے. دیکھیں میں الگ ہو گیا ہوں, بالکل, اور میں یہ بھی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ غلط ہوا, ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں آج کسی پارٹی کو ریپرزینٹ نہیں کرتا ہوں, تو میں آپ سے کہوں دیکھیں کہ پابندی لگائی جائے تو پھر وہ ہوگا نان ڈیموکریٹک. تو اسی لیے میں ایسا کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دوں گا کہ اس پہ پابندی لگاؤ, مارشل لا لگاؤ. میں ایک ڈیموکریٹک پارٹی میں رہا ہوں, اور ڈیموکریٹک ہونے کے نتیجے میں, ٹھیک ہے نا, مجھے یہ زیب نہیں دیتا. جیسے میں نے آپ سے کہا نا, یا تو میں پولیٹیکل پارٹی اناؤنس کروں, اس کے بعد پھر میں آپ کو رائے عمل دوں کہ جی ہاں جی فلانا یہ ہے. نہیں جی کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ بھائی دیکھیں سازشی عناصر تو تھے, اب وہ سازشی کہاں سے پیدا ہوئے؟ وہ عمران خان صاحب یہ دیکھیں گے کہ ایسے لوگ ہمارے یہاں تو نہیں تھے وہ سازشی, ان کو بھی دیکھنا پڑے گا نا. دیکھیں نا, اس میں تو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا کہ یہ پارٹی نے کال دی تھی, تو ان کو دیکھیں. میں تو یہ کہتا ہوں کہ خان صاحب اور سینئر لیڈرز اناؤنس کریں کہ جس میں بھی وہ اندر گیا ان کو سزائیں دیں, ان کو پکڑے, اور ہم ان کو پارٹی میں نہیں رکھیں گے. اگر کوئی
بھی رہے اور MLA بھی رہے اور اقتدار کے آپ سب نے مدد کی ہے. جب خان صاحب کو گولی لگی تھی اس کے بعد انہوں نے اپنی میٹنگ میں آپ سارے موجود تھے لوگوں کو تنبیہ کی کہ مجھے گولی لگنے پر آپ لوگوں نے بڑے پیمانے پر احتجاج کیوں نہیں کیا اور اس پہ کوئی تشدد احتجاج کی بات ہو رہی تھی. اس وقت آپ لوگوں نے ان کو مشورہ کیوں نہیں کیا کہ یہ غلط ہے, ہمیں یہ راستہ کیوں نہیں اختیار کرنا؟ دیکھیں میں آپ کو بتا دوں یہ جو آپ کا اسٹیٹمنٹ ہے نا, یہ نہ میں نے سنا کیونکہ میں اس وقت تھا. ایک بار سن لینا, نہ میں نے سنا کیونکہ میں واحد آدمیوں میں سے تھا, کوئی اس وقت میرے پاس ہوتا نہیں تھا, مگر میں اسپتال بھی گیا خان صاحب کو دیکھنے کیونکہ میں پیچھے والی گاڑی میں تھا. ٹھیک ہے نا, میں نے ایسا کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں سنا. اگر ایسا اسٹیٹمنٹ سنتا تو میں آپ کو بتا دوں میں اس وقت بھی آپ کو جواب دیا. دیکھیں جب خان صاحب پہ گولی لگی ایک پتا ہلا, ایک تشدد ہوا, ٹھیک ہے نا, نہیں ہوا نا. اگر انہوں نے کہا ہوتا کہ جی تشدد کریں تو لوگ تو نکل آتے نا اس وقت. دیکھیں آپ یہ نہ بھولیں کہ خان صاحب ایک پاپولر آدمی ہے. اگر اس وقت جو میں کہہ رہا ہوں نا, میں پھر آپ کو ریپیٹ کر رہا ہوں, اس وقت جو مائنڈ سیٹ ان کو یا پارٹی میں کن لوگوں کی مائنڈ سیٹ ہے, میں ان کے لیے کہہ رہا ہوں کہ کنہوں نے یہ کہا ہے. اس وقت خان صاحب خود کہتے تھے کہ جب میں جلسہ کرتا ہوں ایک پتا نہیں ہلتا, ایک گملہ نہیں ٹوٹتا. تو یہ کیسے ٹوٹا ہے؟ یہ لوگوں کو کس نے کہا ہے؟ جی لیکن آپ کھل کے بات نہیں کر رہے. آپ جب احتجاج ہوا ہوا اس کے بعد نظر عام سے غائب ہو گئے, آپ کو گرفتار کیا, اس کے بعد آپ سامنے آ کے نہیں میں آپ کو بتا دوں, میں نے ایک سوال کہ آپ جس پارٹی میں جا رہے ہیں کیا اس میں کیا کہ ہم نیا لوگوں کو لے کے جائیں گے دوسری پارٹی میں نہیں؟ دیکھیں میں آپ کو بتا دوں, میں کسی پارٹی میں نہیں جا رہا ہوں. پہلے آپ سب کو واضح کر دوں, میں کسی پارٹی میں نہیں جا رہا. دوسری چیز جو آپ نے کہا نا, میں جو ہے وہاں سے غائب نہیں ہوا. میں واحد آدمی ہوں کراچی سے, اور میرے خیال سے ایک آدھ اور ہے جو ہفتے والے دن, ٹھیک ہے نا, میں خان صاحب سے ملا ہوں, میں مراد سعید سے ملا ہوں, میں جو ہے نہیں آپ کے علی زیدی نہیں تھے, اور ہمارے شاہ محمود قریشی بھی نہیں تھے کیونکہ وہ اریسٹڈ تھے. MLA محمود مولوی کی پریس کانفرنس جاری. محمود مولوی نے PTI چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے جبکہ انہوں نے قومی اسمبلی کی رکنیت بھی چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے.